الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإن كنتم في ريب مما نزلنا اور اگر ہو تم شک میں اس پر جو اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور پکارو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے آمنت باللہ و بآیاتی
میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم کے اعجاز کے موضوع پر گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا جو نزول فرمایا وہ کس جگہ پہ فرمایا، ماحول کیسا تھا، اور جس شخصیت کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا اس شخصیت کا بچپن اور نبوت سے پہلے کی زندگی کس حال کے اندر گزری تھی، اور پھر 40 سال کے بعد وہ ہستی، وہ شخصیت جس نے نہ لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، اور نہ ہی کسی ایسی محفل کے اندر شریک ہوئے، اور نہ ہی بیرون ملک جا کر کے تعلیم حاصل کی، اچانک ان کی زبان کے اوپر ایسا فصیح اور ایسا بلیغ کلام کا جاری ہونا، اس سے بڑا معجزہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے جو چیلنج کیا تو کفار اس کا جواب نہ دے سکے۔ کفار قریش نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے جو چند نفور تھے، چند مسلمان تھے، انہیں ہر طرح سے ستایا، اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر ڈھائے، لیکن وہ کسی ایک مسلمان کو بھی اس نئے دین سے منحرف نہ کر سکے، اور پھر مجبور ہو کر کے انہیں اس کے اوپر غور اور فکر کرنا پڑا کہ کیا وجہ ہے، کون سا ایسا حربہ ہے جو ہم نے آزما نہیں لیا، اور کون سی دھونس اور دھاندلی کا ایسا طریقہ تھا جس کے اوپر ہم عمل پیرا نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی آگ جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو ایک دفعہ ان کا ہو جاتا ہے وہ پھر کسی طرح بھی ہمارا نہیں بنتا۔ ہماری لاکھ چاہنے کے باوجود وہ اس نئے دین سے منحرف نہیں ہوتا، تو کوئی اور طریقہ آزمایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے دوسرا طریقہ آزمایا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا جائے، سبز باغ دکھلائے جائیں، اور مال اور دولت کو ان کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ کون آدمی عزت نہیں چاہتا، اقتدار نہیں چاہتا، مال اور دولت نہیں چاہتا، اور اگر کسی کو بغیر محنت کے سب کچھ مل جائے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی۔ اس لیے
سرداران قریش میں سے عتبہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں اس ہتھیار کو آزماتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہم سے بچ کر نکلتے ہیں۔ سب خوش ہوئے اور کہا کہ عتبہ تم فصیح اللسان ہو اور ذہین آدمی ہو، مہارت حاصل ہے بات چیت کے اندر، تم جاؤ اور کھل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب عتبہ خوشی خوشی چلتا ہے، شاداں شاداں فرحاں فرحاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر کہتا ہے کہ محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا مقصد اس دعوت سے، اس نئے دین سے یہ ہے کہ مال اور دولت جمع کر لیا جائے، تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر جتنا بھی سونا اور چاندی ہے اور جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب ہم جمع کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں۔ کہا کہ اگر آپ کسی اعلیٰ خاندان میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی دو شیزائیں حاضر ہیں، جس پر آپ انگلی رکھیں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا تم یہاں کے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم حجاز کا آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اور خود رعایا کے طور پر آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں۔ تو عتبہ صرف پٹا گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد اگر آپ یہ کچھ بھی نہیں چاہتے تو پھر یقین جانیے کہ آپ کو جنات کا اثر آپ کے اوپر ہو گیا، اور آپ چاہیں تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں اور اپنے اخراجات پہ علاج کرائیں گے، آپ کو کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حوصلے کے ساتھ عتبہ کی یہ باتیں سنتے رہے اور پھر فرمایا کہ عتبہ تم نے سب کچھ کہہ دیا، اب اگر اجازت ہو تو میں بھی کہہ دوں۔ اس نے کہا ضرور۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ درد و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز کے اندر سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کتاب فصلت آیات، ایسی کتاب جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربیہ، عربی زبان میں اترنے والا قرآن، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، جو جانتے ہوں۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا قرآن اور ڈرانے والا قرآن۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی، منہ پھیرا، اعراض کیا، اور اکثر ان میں سے سنتے نہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں اس دعوت سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ وفي آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ فعمل اننا عاملون، اے محمد تم اپنا عمل کیے جاؤ، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرے محبوب فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ یوحی الیہ، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے۔
फस्तकीमू इलैहि, उसी की तरफ सीध बांधे रहो। ववैलुल लिलमुशरिकीन, और मुशरिकीन के लिए बर्बादी है, हलाकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे हैं और उतबा अपने दोनों हाथ जो है ज़मीन पर टेके हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा है, कुरान की तिलावत सुन रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते फरमाते आयत सजदा पे पहुंच जाते हैं और सजदे के अंदर चले जाते हैं, सजदे से सर उठाते हैं और फरमाते हैं, उतबा तुमने मेरा जवाब सुन लिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अब उतबा क्या जवाब देता, मुंह लटकाए हुए वापस हुआ। सरदारान कुरैश जो इंतजार में थे कि उतबा कामयाब होकर वापस लौटेगा, जब देखा कि उतबा मुंह लटकाए हुए वापस आ रहा है तो कहने लगे, बखुदा ये वो चेहरा नहीं जिसको लेकर के उतबा मोहम्मद के पास गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पहुंचे पूछा, उतबा क्या जवाब लेकर आए? तो उतबा ने कहा कि ए सरदारान कुरैश, आज मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कलाम सुना है कि खुदा इससे पहले कभी मैंने ऐसा कलाम नहीं सुना। खुदा की कसम, न ये शेर है, न ये कहानत है, न ये सहर है, बल्कि ये तो कोई और ही कलाम है। ए सरदारान कुरैश, अगर मेरी बात तुम मानो तो मोहम्मद को उसके हाल पर छोड़ दो। अगर अरब के लोग मोहम्मद के ऊपर गालिब आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हें अपने भाई के खिलाफ हाथ उठाना नहीं पड़ेगा। और अगर फर्ज करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले अरब पर गालिब आ जाते हैं तो इनकी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी और इनकी बादशाह तुम्हारी बादशाह। तो लोग कहने लगे कि देखो मोहम्मद का जादू उतबा पर भी चल गया। अब देखिए, उतबा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जितनी चीजें पेश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में और कुछ नहीं किया, सिर्फ कुरान की तिलावत पढ़ना। और कुरान की तिलावत किया थी, ये मामूली कलाम नहीं, शहंशाहों के शहंशाह का कलाम है, रब्बुल आलमीन का कलाम। ऐसा कलाम, इसके अंदर ऐसा सुरूर है, ऐसा कैफ है कि जिसे सुन करके इंसान तो इंसान, पत्थर भी और दरख्त भी झूमने लगे। कुरान ने अपना असर दिखलाया और उतबा लाजवाब है। इसलिए फरमाया कि कुरान के अंदर अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है कि जो बड़े से बड़े मुखालिफ थे, दिन रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत और तकलीफें पहुंचाते थे, मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर वालों के साथ क्या कुछ नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो छुप छुप करके कुरान को सुना करते थे। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खसाइस कुबरा में बहकी की रवायत से नकल किया है कि एक मरतबा अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस इब्न शुरैक रात के वक्त तारीकी में छुप करके अपने अपने घरों से निकले कि जाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते हैं, उनका कलाम सुनते हैं। किसी को दूसरे के बारे में इल्म नहीं था। रात की तारीकी में छुप करके निकले और मुख्तलिफ गोशों में, मुख्तलिफ कोनों में छुप करके कुरान को सुनने लगे। तो कुरान की तिलावत में ऐसे महव हो गए कि पूरी रात गुजर। जब सुबह हुई तो वापस लौटे, रास्ते में मुलाकात हो गई, एक दूसरे के बारे में जाना तो मालूम हुआ कि ये सभी लोग वहां पर गए थे कुरान सुनने के लिए। एक दूसरे को मुलामत करने लगे कि हम तो सरदारान कुरैश हैं, अगर हम लोग ये काम करेंगे तो जो आवाम है, अरब के जो आम लोग हैं, वो तो सब के सब इस्लाम कबूल कर लेंगे, मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए आइंदा के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फरमाते हैं कि जब दूसरी रात आई तो फिर उनसे बर्दाश्त ना हो सका, दिल के अंदर तेज उठने लगी और कुरान सुनने के लिए बेताब हुए और हर एक इनमें से उठ करके फिर निकल गए। फिर रात भर कुरान सुनते रहे और सुबह को जब वापसी हुई, रास्ते में फिर मुलाकात हो गई, फिर एक दूसरे को मुलामत की और अहद व पैमान किया कि आइंदा के लिए ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब तीसरी रात आई तो फिर उनसे
رہا نہ گیا۔ اور تیسری رات بھی یہ سارے لوگ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس ابن شریح پھر اٹھے اور رات بھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے۔ اور پھر صبح کو جب واپسی ہوئی، راستے میں پھر ملاقات ہوئی اور پھر پختہ عہد کیا کہ آئندہ کے لیے کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ صبح کو اخنس ابن شریح ابو سفیان کے پاس گئے، اے ابو سفیان، تم نے محمد سے اس کا کلام سنا، سچ سچ بتاؤ تم اس کلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام معلوم نہیں ہوتا، اس کلام کے اندر اصل تاثیر قرآن کی حقانیت کا اس نے اظہار کیا۔ تو اخنس بن شریح کہنے لگا کہ بخدا میری بھی اس کے بارے میں یہی رائے۔ ابو جہل کے پاس گیا، اے ابو جہل، تم نے محمد سے اس کا کلام سنا، تمہاری کیا رائے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے اخنس، تم جانتے ہو کہ ہمارا اور بنی عبد مناف کا شروع سے یہ مقابلہ چلا آ رہا ہے سرداری کے اندر کہ کون سردار ہو، کس کا قبیلہ جو ہے وہ آگے ہو۔ تو ہمیشہ بنی عبد مناف کا ہم نے مقابلہ کی، وہ سخاوت کے اندر آگے بڑھنے لگے تو سخاوت کے میدان میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے ذمہ اٹھائیں، ہم نے اس میدان میں ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن اب ایک آدمی ان میں سے اٹھ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آسمان سے میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، تو بتاؤ اس کا مقابلہ کس طرح سے کریں؟ اس لیے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن نے جو چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا اور اپنی جان مال اور اپنی اولادوں کو جنگوں کے اندر دھکیل دیا، لیکن قرآن کے اس چیلنج کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے اور ایک چھوٹی سی صورت بھی قرآن جیسی بنا کر کے وہ نہیں لا سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔